أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پارہ نمبر 25 سورۃ شورى. جس کی ایک آیت مقدسہ منورہ مشرفہ معظمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بحمد اللہ یہ میری اور آپ کی حاضری جمعیت اشاعت التوحید والسنہ ضلع سرگودا کا یہ اجلاس اور اجتماع اور جو رکھے جاتے ہیں اس کے اندر مقصد کوئی تقریر تو ہوتا نہیں بلکہ یہ اجلاس تو ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی مشورہ باہمی چند منٹ کے لیے بیٹھ کر اشاعت توحید و سنہ کے پروگرام اور پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی ترتیب اور ترکیب جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. تقریروں کے میدان جو ہوتے ہیں وہ اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہیں، تاکہ اللہ کی توحید اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت ہو جائے. وہ تحریراً ہو یا تقریراً ہو، تعلیماً ہو، تدریساً ہو، تبلیغاً ہو. تو کیونکہ ہمارا بھی صوبائی اجتماع ہو رہا ہے 26 فروری کو، اور 8 افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ جو اجتماع جو ہوگا پہلا اجتماع خالصتاً جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کا، زیر قیادت، زیر امارت امیر مرکزیہ شیخ القرآن امام انقلاب حضرت مولانا محمد طیب طاہری مدّ ظلہ. تو اس کمیٹی کا مجھے امیر بنایا گیا. تو امیر محترم پنجاب نے حکم دیا کہ کمیٹی کا بھی ایک اجلاس ہو جائے. وہ ہم نے کہا چلو جہاں ضلع سرگودا جمعیت اشاعت توحید و سنہ کی شورا کا اجلاس ہو رہا ہے ہمارا بھی ساتھ ہی ہو جائے. تو میرے ذمے جو چیز لگائی گئی، جو عنوان اور موضوع کہ چند منٹ کے لیے جس پہ آپ نے بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ ہے اہمیت شورا.
آپ دیکھ رہے ہیں سیمائی شورا کے اجلاس ہوتے ہیں، پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر اس نظام شورا کی اہمیت کیا ہے، اور اس شورا کو بہت بڑا دخل ہے دین اسلام میں۔ جو اراکین ہوتے ہیں، جو عوام ہوتی ہے، یہ مشن جب آگے ہم نے پھیلانا ہے، اسے لے کے جانا ہے، تو اس کی ترتیب کیا ہو، ترکیب کیا ہو، طور کیا ہو، طریقہ کیا ہو، معیار کیا ہو۔ اور دین اسلام میں شورا کی بھی ابتدا رکھی گئی، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اتنی اہمیت کہ قرآن کریم نے، اللہ کریم نے خود حکم دیا اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے محبوب، یہ مشن ہے، یہ پروگرام ہے، یہ پیغام ہے، بڑا ہی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اولیٰ ہے، اجمل ہے، احسن ہے، امکن ہے، امتن ہے۔ یہ آپ کا پروگرام ایک بے مثال پروگرام ہے، پروگرام توحید، پیغام توحید۔ اسے پھیلانے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی میدان میں اترنا چاہے تو انفرادیت تو یہاں کام نہیں آتی کہ کوئی آدمی ایک اکیلا جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے کہ میں نے یوں کرنا ہے۔ اسلام کے اندر اس انفرادیت کا کوئی مقام نہیں، البتہ اجتماعیت کا، باہمی شورا، مشورہ، مشورہ، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو حکم دیا کہ شاورہم فی الامر، کہ میرے محبوب آپ کو بھی کہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے کہ اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، لے جانا ہے، میدان کارزار میں اترنا ہے، جہاد میں جانا ہے، اس کی ترکیب اور ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا شاورہم، میرے محبوب تیرے مشیر ہم نے بنا دیے ہیں، تیرے ہی شاگرد۔ ابو بکر صدیق تیرا مشیر ہے، فاروق اعظم تیرا مشیر ہے، عثمان ذی النورین تیرا مشیر ہے، علی المرتضی وہ تیرا مشیر ہے۔ گویا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو شاورہم کہہ کے اللہ کریم نے تمام اصحاب محمد الرسول اللہ کو رحمت للعالمین کا مشیر قرار دیا ہے کہ میرے محبوب تو نے بھی کوئی کام کرنا ہے تو مشورہ چاہیے تو ابو بکر کو بلانا، عمر کو بلانا، عثمان کو بلانا، علی المرتضی کو دعوت دینا، طلحہ زبیر کو بلانا، عبداللہ ابن عباس کو، ابن مسعود کو، یہ جتنے تیرے شاگرد ہیں یہ بے مثال شاگرد ہیں، با کمال شاگرد ہیں، ان کا تطہر، ان کا تنور، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی منزلت، ان کی رفعت میرے ہاں اتنی ہے کہ میرے محبوب یہ تیرے پاس آتے ہیں تو یہ بحیثیت مشیر ہے، یہ تیرے کہیں نکلنا ہے مشورہ کر، کہیں جانا ہے مشورہ کر، کہیں پیغام پہنچانا ہے ترتیب بنا، ان سے مشورہ کر۔ فرمایا رحمت للعالمین کو اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ شاورہم فی الامر۔ پتہ چلا کہ نظام شورا کی اہمیت کیا ہے اسلام میں اور دین کے اندر، اور نظام شورا جو ہے یہ کتنی بلند چیز ہے دین اسلام کے اندر کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے
کہ شاورہم فی الامر، فرمایا معاملات کے اندر میرے محبوب ان سے مشورہ کرنا۔ تو کتنا شان ہے ان لوگوں کا، کتنا مرتبہ ہے اور کتنے عظیم المرتبت ہے، کتنا مقام ہے ان کا اللہ کے ہاں، کہ اللہ کریم نے مستقل طور پہ یہ حکم دیا ہے اپنے محبوب کو، تاکہ پتہ چلے کہ تیرے صحابہ کا مقام کوئی کم نہیں ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو حکم دے کر ایک تعلق کا جو صحابہ کرام اور رحمت للعالمین کے مابین ہے اس کا اظہار کیا ہے، تاکہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن جائے کہ دنیا کائنات کے اپنے مشیر ہوں گے، کوئی صدر ہے اس کا اپنا مشیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے اس کا ایک اپنا مشیر ہے، فرمایا کوئی حکمران ہے ان کے اپنے مشیر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جلال کبریائی کی قسم ہے جو محمد کریم کو میں نے مشیر دیے ہیں وہ چن کے دیے ہیں، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن مشیران محمد کریم جیسا کوئی فرد کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو جب یہ اتنی اہمیت ہے شورا کی، نظام شورا کی دین اسلام کے اندر، تو اس کی بنیاد کسی دور میں انصار مدینہ نے ڈالی تھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کانت الانصار اذا ارادوا امرا، فرمایا جب انصار مدینہ کوئی معاملہ مکہ جانا چاہتے تھے بیعت کرنے کے لیے، راستے کے اندر سفر ہے، صعوبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اور رحمت للعالمین کے متلاشی ہوتے تھے کہ ہم جائیں وہاں بیعت کریں، کوئی حکم لے کے آئیں، دین سیکھ کے آئیں، پیغام لے کے آئیں، پروگرام لے کے آئیں۔ فرمایا کانت الانصار اذا ارادوا امرا، فرمایا کسی معاملے کا جب انصار مدینہ ارادہ کرتے تھے تو آگے کرتے کیا تھے؟ فرمایا تشاوروا، وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے، مشورہ کرنے کے بعد فرمایا ثم عملوا بعدا، پھر اس کے بعد وہ عمل کیا کرتے تھے، تاکہ مشورہ انفرادیت ہے، مشورے کے اندر اجتماعیت ہے، اور تمام جو ہے فرمایا وہ منتظر ہوتے ہیں، عوام جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے کہ شورا کا اجلاس ہے، کیا مشورہ ہوا ہے، کیا طے ہوا ہے۔ تو شاورہم فی الامر، مشیر ہے محمد کریم رحمت للعالمین کے صحابہ کرام۔ تو اس سے اہمیت یہ واضح ہو جاتی ہے نظام شورا کی کہ اس کا کتنا تقدس ہے، کتنا تطہر ہے، کتنا تنور ہے۔ تو آئیے، پہلے انصار مدینہ مشورہ کیا کرتے تھے، پھر ایک وقت آیا رحمت للعالمین نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ تو یہ مشورہ کرنا جہاں یہ دین اسلام کے لیے ضروری ہے، اسے آگے لے جانے کے لیے گو منصوص چیزوں میں مشورہ نہیں چاہیے۔ یہ حلال ہے جو اللہ نے حلال کر دی ہے، یہ حرام ہے جو اللہ نے حرام کر دی ہے، اس کے اندر تو کوئی مشورہ منصوص چیزوں میں درکار نہیں ہے، منصوص معاملات میں مشورہ نہیں چاہیے۔ وہ وہی ہے جو نص میں آ چکا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی رائے اختیار کرنا، کوئی قیاس دوڑانا، کوئی عقلی گھوڑے دوڑانا یہ منع ہے۔ اس لیے منصوص چیزوں میں مشورہ نہیں ہے۔ وہ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو ایمان ہے وہ ایمان ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہے، جو توحید ہے وہ توحید ہے۔ فرمایا منصوص چیزیں جو ہیں ان کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان منصوص چیزوں پہ عمل کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے، نشر و اشاعت کرنی ہے، فرمایا تبلیغ کرنی ہے، اجتماعات کرنے ہیں، جلسے کرنے ہیں، ہم نے جانا ہے، اس کا ترتیب کیا ہو، طریقہ کیا ہو۔ تو رحمت للعالمین نے یہ مشورہ صحابہ کرام سے لیا تھا، اور یہ مشورہ چلتا آیا۔ تابعین میں نظام شورا کی اہمیت تھی، اور ارشاد فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما تشاور قوم الا ہدوا، فرمایا جب کوئی بھی قوم جو ہے وہ مشورہ کر لیتی ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد فرمایا المشورہ برکہ، مشورے کے اندر جو ہوتی ہے وہ برکتیں ہوتی ہے، اللہ کریم برکتیں ڈال دیتا ہے، ایک ایک ہوتا ہے۔ اور یہاں
سب سے زیادہ جہاں یہ اہمیت شورا سمجھنا ضروری ہے، وہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو مشیر حضرات ہوتے ہیں، مشورہ دینے والے، فرمایا جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی اجلاس ہوتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا خوف لے کے آئے، امانت دیانت سے آئے، کوئی اپنی غرض نہ ہو، اور یہ جاہلیت کا کام نہ کریں کہ پہلے سے لوگوں کو سمجھا کے لے آئے، اور اس کے اندر کبر نہیں چاہیے، غرور نہیں چاہیے، اور اس کے اندر فخر نہیں چاہیے، تکبر نہیں چاہیے۔ مشیر حضرات ہیں وہ بھی عاجز ہو، مشورہ لینے والا جو ہے وہ بھی عاجز ہو، کیونکہ مشورے کا اصل مقصد اور خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے کہ جو مشورہ لینے والا ہے وہ بھی محتاج ہے، اور جو مشورہ دینے والے ہیں وہ بھی محتاج ہے۔ ساری کائنات جو ہے، کیا مشورہ لینے والا، کیا مشیر، کیا مستشار، فرما جتنے لوگ بھی ہیں یہ سارے کے سارے محتاج ہیں۔ اگر محتاج نہیں ہے تو وہ ہمارا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر و متصرف ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ اسے کوئی مشیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہستی، اولا ہستی، عرفہ ہستی، اجمل ہستی، احسن ہستی، اطہر ہستی، انور ہستی، بے مثال ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لینے کے محتاج ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی مخیر کل نہیں ہے، سارے کے سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی۔ یہ مشورہ ہمیں سبق دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے۔ صحابہ اکرام کا دور آیا، رحمت للعالمین دنیا سے تشریف لے گئے، تو ایک مقام پہ جناب علی المرتضیٰ نے عرض بھی کی، یا رسول اللہ آپ چلے جائیں تو آپ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی کوئی نص بھی ہمیں نہ ملے کسی معاملے میں، اور سنت سے ہمیں کوئی مقام نہ ملے، کوئی نص نہ ملے کسی معاملے میں، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو رحمت للعالمین نے حکم دیا، فرما وہاں شورا ہی چلے گا، وہاں مجتہدین کی رائے چلے گی، فرما مشورہ چلے گا۔ فرما پھر کیا کرنا؟ تم اجتہاد کر لینا، فرما مشورہ کر لینا ایک مسئلے کے حل کے لیے۔ تو یہاں منسوخ جو چیزیں ہیں میں نے کہا ہے ان میں کوئی مشورہ نہیں ہے، لیکن خیال کرنا ایسے معاملات بھی ہیں، اور یہ دنیا، یہ ہمارا ماحول، یہ سائنسی ایجادات جو روزمرہ کوئی نہ کوئی معاملہ نیا پیش آ رہا ہے، اس کا بھی حل چاہیے۔ اگر اسلام میں اس کا حل نہ ہو تو یہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی حل چاہیے۔ کوئی جدید صورت آئی ہے، جس طرح آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں صحابہ کرام نے نظام شورا کو نہیں چھوڑا۔ پہلا آپ مسئلہ دیکھیں وہ خلافت ہے، صحابہ کرام نے اس نظام خلافت کو بھی نظام شورا کے تحت کیا، مشورہ کیا۔ نظام خلافت تب چلا، حضرت امام ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، نظام شورا ہے، حضرت عمر خلیفہ بنے، نظام شورا ہے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، نظام شورا ہے، علی المرتضیٰ چلتے چلے، فرما الخلافت علی منہاج النبوہ، فرما وہ شورا سے چلتی رہی ہے۔ اور صحابہ کرام نے اور بھی مشورے کیے ہیں، فرما جس طرح مرتدین کا معاملہ پیش آیا، مانعین زکوٰۃ کا، تو مشورہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، لڑا جائے یا نہ لڑا جائے، یہ مرتد ہیں اور زکوٰۃ کے منکر ہیں، یہ مدعی نبوت ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اور اسی طریقے سے آپ آگے چلے باب عملیات میں، تو شراب کے معاملے میں صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ کتنی سزا ہے، فرمایا یہ حد تو ہے نہیں ہے، تعزیر ہے، کتنی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے یہ مشن بنا لیا کہ جہاں قرآن و سنت کی نص نہیں ہے، قرآن میں کوئی حکم نہیں ملا اور سنت میں نہیں ملا، وہاں مشورے سے فرما اجتہاد کیا ہے۔ یہ بنیاد جو ڈالی ہے اصل
تو رحمت للعالمین نے، آپ پڑھ لیں نسائی شریف کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے، فرمایا جو قاضی بنایا جائے، فرمایا اس کے ذمہ لگایا جائے، یہ معاملے تو نے کرنے ہیں، یہ فیصلے تو نے کرنے ہیں، فرمایا قضات اور اس کو فرمایا پیش کر دیا جائے کسی پہ تو وہ کیا کرے، فرمایا پہلے نمبر پہ اگر اسے کوئی فیصلہ کرنے کی نوبت آئے فَلْيَخْذِ بِكِتَابِ اللَّهِ، پہلے وہ فیصلہ کرے اللہ کی کتاب کے ساتھ، فرمایا ان جاءہ امر لیس فی کتاب اللہ فَلْيَخْذِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ کتاب اللہ میں مسئلہ نہیں ملا تو فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ فیصلہ کرے جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے، فرمایا ان جاءہ امر لیس فی کتاب اللہ ولا قضى به نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا جو کتاب اللہ میں نہیں، سنت رسول اللہ میں نہیں ملا، فرمایا پھر کیا کرے، فرمایا قضا بہ، فرمایا پھر فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فرمایا پھر فیصلہ کرے اس چیز کے ساتھ جو صحابہ نے فیصلہ کیا ہے، ابو بکر نے کیا ہے، فاروق اعظم نے کیا ہے، عثمان غنی نے کیا ہے، علی المرتضیٰ نے کیا ہے، فرمایا دیگر صحابہ کرام، فرمایا ان جاء امر لیس فی کتاب اللہ ولا قضى به نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ولا قضى به الصالحون، فرمایا کوئی ایسا معاملہ آ گیا جس کے اندر یہ تینوں چیزوں میں کوئی حکم نہیں ملا، نہ کتاب اللہ میں، نہ سنت رسول اللہ میں، نہ صحابہ کرام کا کوئی قول، فرمایا نہیں ملا، پھر کیا کرے، فرمایا فَلْيَجْتَهِدْ بِرَأْيِهِ، رائے پھر دڑائے، پھر قیاس کرے، پھر کوشش کرے اپنی رائے سے۔ یہ وہی بات ہے ہم جو پڑھاتے ہیں اصول کے اندر کہ حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین خود رخصت کرنے کے لیے گئے شہر سے، فرمایا کہ معاذ جی، فرمایا تو قاضی بن کے جا رہا ہے، ہاں یا رسول اللہ، فرمایا بما تقضی، تو کیسے فیصلہ کرے گا، فرمایا اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، فرمایا ان لم تجد، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو پھر، فرمایا پھر یا رسول اللہ فبسنت رسول اللہ، پھر میں فیصلہ کروں گا آپ کی سنت سے، اقضی بسنت کا یا رسول اللہ، فرمایا آپ کی سنت سے میں فیصلہ کروں گا، فرمایا ان لم تجد، اگر تو نہ پائے تو پھر، فرمایا اجتہد برأیی، پھر میں اجتہاد کروں گا، پھر میں کوشش کروں گا۔ تو یہ رائے، اجتہاد، یہ مشورہ، مشورہ، شورا جو قرآن و سنت کے اندر یہ ایک معظم جو اہمیت کا حامل ہے یہ عنوان، تو یہاں بھی اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ یہ آیت یہ بڑی جامع آیت ہے، فرمایا والذین استجابوا، اللہ کریم مدح فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں، اخروی انعامات کا اعلان کر رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا وہ لوگ جو بات مان لیتے ہیں، جنہوں نے مان لی اپنے رب کی بات، اللہ کریم نے فرمایا یہ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کر رہے، الامتثال ما امر اللہ والاجتناب ما نہی اللہ، فرمایا اس کا نمونہ ہے، مصداق ہے، مثال ہے کہ الامتثال ما امر اللہ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، توحید کو ماننا ہے وہ مان رہے ہیں، ایمان لانا ہے وہ ایمان لا رہے ہیں، فرمایا شرک نہیں کرنا وہ نہیں کرتے، فرمایا نمازیں پڑھنی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، باب اعتقادیات میں استجابوا لربہم، فرمایا اپنے رب کی بات مان رہے ہیں، باب عملیات ہے اپنے رب کی بات مان رہے ہیں، معاملات ہیں اپنے رب کی بات مان رہے ہیں، فرمایا اللہ ان کی مدح فرما رہا ہے کہ میری بات ماننے والے یہی عظیم الشان لوگ ہیں اور انہی کو ملے گا، فرمایا وہ اخروی نعمتیں جو ہیں وما عند اللہ خیر وابقیٰ، یہاں 9 نمبر لگائے ہیں اللہ کریم نے ان آیتوں کے اندر، تو فرمایا دوسرے نمبر پہ واقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کیوں اس چیز کو کیوں رکھا کہ شورا اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو موحد لوگ ہوں، بات سمجھیے، اور دوسرے نمبر پہ شورا اور اراکین شورا ان کے لیے ضروری ہے اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز پڑھے، بے نماز نہ ہو، کیوں ایمان سے، نماز پڑھنے سے
ان میں عاجزی آئے گی، خود غرضی دور ہو جائے گی، اور جو کچھ ان کے اندر تکبر ہے، کبر ہے، غرور ہے، فخر ہے، وہ اپنا فیصلہ فرماؤ مسلط کرنا چاہتا ہے شورا میں۔ جماعتوں کا نقصان اسی لیے ہوا، آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ شورا کی نہیں پرواہ ہے، مشورہ جو ہوا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں ہے یہ تکبر ہے، یہ فخر ہے، یہ غرور ہے کہ ہم نے اپنا ہی فیصلہ مسلط کرنا ہے، شورا کچھ بھی کہتی رہے، اس لیے اس کی سزائیں ہم بھگت رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ اراکین شورا میں سے جو بھی رکن ہے شورا کا، اس کے فیصلے کو سر اور آنکھوں پہ رکھا جائے گا، اور کسی شورا کے رکن کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ نظر انداز کریں ہم مجرم ہیں، اس لیے نہ ہماری کوئی غرض نفسانی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ پیغام جو ہے فرما یہ پھیل جائے، یہ نشر و اشاعت ہو جائے، یہ دنیا کے کونے کونے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر گلی میں، ہر جگہ میں، ہر میدان میں ہماری یہی آواز ہونی چاہیے کہ اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اس لیے اراکین شورا، یہاں شورا کو درمیان میں رکھا، پہلے استجابوا لربہم، فرما اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ واقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو شورا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس مشورے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آگے کیا فرما وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ جو ہے، جو معاملات چلتے ہیں باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ شورا، المشورہ، المشورہ، جو بھی آپ کہیں، فرما وہ باہمی اپنے مشورہ کر لیتے ہیں، جو مشورے میں بیعت طے ہو جائے فرما اسی پہ وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا، آگے میں نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے اتنا، ساتھ ہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس پروگرام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ بھی کر۔ دیکھو نا آپ، یہاں ربط دیکھے آپ، وہ خرچ بھی کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے، اجتماعاتوں دیتے ہیں، کوئی شورا ہے خرچ کرنا پڑے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ اپنا کام سمجھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جماعت کا مطالبہ ہو حضرت الامیر کا کہ مرکز کو اتنا تعاون چاہیے، وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مال اگر اس راستے پہ لگ جائے تو اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ اس لیے ساتھ ہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو میں نے علی الاختصار والاجمال چند معروضات، چند گزارشات